السلام علیکم ویورز، میں ہوں ثاقب سعید اور ایک نئے ولاگ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس سے میں اور عبداللہ جو میرے دوست ہیں فرائیڈے ٹائمز سے وابستہ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایک اور ہنگامہ خیز اجلاس ہوا، جیسے بھی کل پرسوں ہم آپ کو باخبر رکھتے رہے ہیں، تو آج ایک اور معاملہ جو تھا وہ آیا یہاں پہ۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن بھی یہاں پہ پیش ہوئے اور عمران خان نے جو افواج پاکستان کے خلاف جو متنازع تقریر کی ہے یا افواج پاکستان کے حوالے سے جو متنازع باتیں کی ہیں وہ آج کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس ہوئیں، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے 2 ہیلی کاپٹرز کا جو معاملہ ہے جو بہت سارے لوگوں نے استعمال کیا اس کو، اور ابھی تک وہ نادہندہ ہیں، جن میں سے عمران خان جو ہیں وہ ٹاپ پر ہیں، 7 کروڑ کے نادہندہ ہیں۔ لیکن عبداللہ سے آج ہم کمیٹی کا جو احوال ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ عبداللہ، ویلکم ٹو۔ تھینک یو۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ کافی برہم نظر آئی اس معاملے پہ کہ عمران خان نے افواج پاکستان کے حوالے سے متنازع باتیں کی ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ دیکھو، میری جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ ہے کہ آج جو میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں دیکھا تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرپرسن تھے اور دیگر ممبران تھے، وہ جو دیگر ادارے ہیں، خاص کر الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن جو عمران خان کا جو ہیلی کاپٹر اسکینڈل ہے، ایلیج اسکینڈل ہم اسے کہتے ہیں، تو اس پہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ آپ عمران خان کو نوٹس جاری کریں اور عمران خان جو ہے وہ نادہندہ ہے۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ابھی تک کسی انویسٹیگیشن ایجنسی نے یا کسی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے، خاص کر قومی احتساب بیورو نے ابھی تک اس کی انکوائری مکمل نہیں کی جی، اور عمران خان پہ جو ہے وہ الیگیشن ابھی تک ثابت نہیں ہوئی، باوجود اس کے کہ اسٹیٹسٹکس آئے لیکن ابھی تک نہیں ہے۔ لیکن آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو صحیح ہے، اس کا ایک پاور ہوتا ہے، پارلیمنٹری باڈی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کا جو ممبر تھا سیکرٹری صاحب، اس کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور جو پارلیمنٹ سپریم کا نعرہ ہے تو آج انہوں نے پارلیمنٹیرینز، خاص کر جو کمیٹی کے چیئر پرسن ہیں نور عالم خان، انہوں نے الیکشن کمیشن پر حاوی ہونے کی کوشش کی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیکرٹری نے ایک شعر پڑھا، میرے خیال میں وہ اتنا خراب شعر نہیں تھا، یا تو کمیٹی ممبران کو اس کے حوالے سے پتہ نہیں تھا، لیکن اس کو ایک قسم سے ہیوملیٹ کیا گیا سیکرٹری کو۔ تو الیکشن کمیشن آج بار بار جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اصرار کر رہی تھی کہ عمران خان چونکہ الیکشن لڑ رہے 9 حلقوں سے، تو آپ ہر صورت میں اس کو الیکشن سے باہر کریں۔ اور الیکشن کمیشن کیسے باہر کرے؟ الیکشن کمیشن کوئی پولیس کا ادارہ نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لے، ویسے طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مطلب انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مائنڈ یہ تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، جو کمیٹی کی سائیکی تھی وہ یہ تھی، مطلب اس نے بار بار کہا کہ آپ نوٹس جاری کریں، بار بار ان کو کہا کہ نوٹس جاری کریں، لیکن جو الیکشن کمیشن کا ریپرزینٹیٹیو تھا انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ ایک فائنڈنگز آتی ہے، ایک انکوائری کی فائنڈنگز آتی ہے، کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ جو ہے وہ اس کو ثابت کرتا ہے، پھر الیکشن کمیشن میں ریفرنس آتا ہے اور ریفرنس کی بنیاد پہ پھر ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، لیکن ہو رہا تھا۔ لیکن دوسری جو اہم بات تھی کہ آج جو ہے وہ جس طرح عمران خان کے حوالے سے ریمارک دیے گئے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ریمارکس دیے، وہ بات ٹھیک ہے۔ عمران خان کے جو ریمارکس تھے ان کے پولیٹیکل، وی آر ناٹ پولیٹیکل کامنٹیٹر، اس طرح ہم نہیں ہیں، اور نہ ہم ایڈوائزرز ہیں کہ کسی کو مشورہ دے۔ اب عمران خان کی اس نیریٹو کے پیچھے کیا عوامل ہے، کیا محرکات ہے، وہ تو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن عمران خان نے کوشش کی کہ اداروں کو متنازع بنایا جائے، کیونکہ عمران خان اس سوچ میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت دوبارہ اقتدار کی راہداری تک بطور وزیر اعظم پیش ہو، اور اس پہ ایک دباؤ بھی ہے، فارن فنڈنگ کا بھی دباؤ ہے، اس پہ حد تک کہ عزت کا بھی کیس ہے، اس پہ ٹیررزم کورٹ میں بھی کیس ہے، تو بہت سارے کیسز ہیں، اور جس کی وجہ سے عمران خان بہت زیادہ پریشان ہے۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ آج ایسا لگ رہا تھا، میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کوئی ڈائریکشنز ملے ہیں، ان کو کوئی ڈائریکشن ملے کہ وہ عمران خان کو آج رکھ رہے۔ عمران خان سے ہم بھی سیاسی
اختلاف کرتے. میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے, اور جب عمران خان گورنمنٹ میں تھے تو وی ور مور انٹی عمران اینڈ مور انٹی پی ٹی آئی. لیکن آج جو چیئرمین نے اس کو چیئرمین کمیٹی نور عالم خان جو اس کے پارٹی کے تاحال ممبر ہے, وہ کہہ رہے کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, پی ٹی آئی والے نہیں مانتے. انہوں نے جو انڈائریکٹلی اٹیکس کیے وہ کہ نفسیاتی شخص جو ہے نفسیاتی مرض کا شکار یا نفسیاتی امراض کا نشئی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا, وہ کیسے الیکشن لڑ سکے نشئی. اب اس میں دو چیزیں ثاقب صاحب, نور عالم خان از ناٹ اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ. نور عالم خان کوئی ڈوپ ٹیسٹ کے یا ڈرگ ٹیسٹ کے ماہر بھی نہیں ہے. اگر آپ عمران خان سے اختلاف کرتے, ہم بھی کرتے, آپ بھی کرتے, شیرازی ہمارے ساتھ بیٹھے وہ بھی کرتے ہیں, لیکن انڈائریکٹلی آپ اگر کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو میرے خیال میں نور عالم خان کی جو اسٹیچر ہے وہ آج ان سے بلو دا لائن تھے, اور مجھے بہت سخت مایوسی ہوئی عمران خان کے حوالے سے. باقی جو کمیٹی میں جو ممبران بیٹھے تھے یہ وہی لوگ تھے جو جب وہ یہ اپوزیشن میں تھے تو فوج پہ بہت سخت تنقید کرتے تھے, افواج پاکستان پہ سخت تنقید کرتے تھے. لیکن جب اب حکومت میں آئے ہیں اور جب اب اتحاد کا حصہ ہے اور ان کو کمیٹیز ملی ہے, ان کو وزارتیں ملی ہیں, تو دوبارہ اس فوج کے گود میں بیٹھ گئی. اور مسئلہ وہی ہے, ہم سب کا ایک ہی مسئلہ ہے, ہم انٹی ملٹری نہیں ہیں, ہم فوج کی مخالف نہیں ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو اور ہر ادارہ اپنے پیرامیٹرز کے اندر کام کرے. ٹھیک ہے عبداللہ, لیکن آج خود کو محب وطن اور عمران خان کو غدار ثابت کرنے کے لیے وہی اپروچ اپنایا گیا جو اس ملک میں فاطمہ جناح کے ساتھ بھی ہوا, جو اس ملک میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا, جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا, اور جو عمران خان کے ساتھ ہوا. تو آج مجھے بطور جرنلسٹ مایوسی ہوئی. مجھے عمران خان سے کوئی سمپتیز نہیں ہے, لیکن بطور چیئر پرسن آف دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آپ کی نہ صرف پروفیشنل رسپانسبلٹی آتی ہے بلکہ ایتھیکل رسپانسبلٹیز بھی آتی ہے. اور آج نور عالم خان نے ان ایتھیکل رسپانسبلٹیز کو فلفل نہیں کیا اور انہوں نے بلو دا لائن جا کر عمران خان کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اپنے جو ویورز ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دو اہم ڈائریکشنز. ایک ڈائریکشن یہ تھی سیکٹری الیکشن کمیشن کو کہ آپ عمران خان کے خلاف ان کو نوٹس کریں کہ آپ نے افواج پاکستان کے خلاف متنازع تقریر کی ہے, اور وہ ایک سیاستدان ہیں, وہ ابھی بھی MNA ہیں. دوسری یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹرز استعمال کا معاملہ ہے اس میں وہ نادہندہ ہیں. یہ دوسرا جو معاملہ تھا, اس پہ بھی الیکشن کمیشن کو انہوں نے ہدایت کی کہ آپ اس کو عمران خان کو نوٹس کریں. اور اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ نیب کو چیئرمین کمیٹی نور عالم خان نے کہا کہ آپ یہ تمام تر جو تفصیلات ہیں نادہندگان جو ہیں ہیلی کاپٹرز کیس میں, وہ تفصیلات آپ فوری طور پر الیکشن کمیشن کو مہیا کریں. لیکن دوسری بات پر اب آتے ہیں, جو میں ایک سوال پوچھوں, آپ الیکشن کمیشن کور کرتے, آپ لوگوں میں ہے جو الیکشن کمیشن کو سمجھتے ہیں, کیا اس طرح کے MNA کے ریمارکس پہ یا کسی منسٹر کے ریمارکس پہ الیکشن کمیشن کسی ممبر کو اس طرح بلا سکتے, اس کا نوٹس جاری کر سکتے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے کہ الیکشن کا, آپ سے کلیریفائی کریں, کبھی ایسا ہوا ہے؟ میرے خیال میں تو اس سیکٹری الیکشن کمیشن کی بات پہ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, ہم آئینی اور قانونی طور پر دیکھیں گے, اور آپ ہمیں ڈائریکشن دیں, ہم کمیشن کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھیں گے, اور جی قانونی طور پر جو مناسب ہوگا ہم وہی کریں گے. لیکن دوسری بات جو کمیٹی میں آئی اور جو اراکین کمیٹی بار بار یہ اصرار کرتے رہے کہ یہ دوہرا معیار جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے پرویز رشید کی بات کی اور ان کا کہنا تھا, اسپیشلی برجیز طاہر صاحب کا, شیخ روحیل اصغر صاحب کا, انہوں نے کہا کہ پرویز رشید کو نااہل کیا گیا, جس پر چیئرمین کمیٹی نور عالم خان نے بھی کہا کہ لاڈلوں کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے, جبکہ دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کے لیے الگ قانون نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ماضی میں اس قسم کی باتیں تو ہوئی ہیں عبداللہ, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا. دیکھو میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, پرویز رشید صاحب کو کچھ پنجاب ہاؤس کے کچھ بلوں کے اوپر جو کچھ بقایا جاتے اس پہ ان کو باہر کیا گیا, صحیح, اور اس طرح مختلف جو لوگ تھے جو ایک کریٹیکل وائس رکھتے تھے, ٹھیک ہے, اور جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے ناقد تھے ان کو باہر کیا گیا. مطلب آپ کے سینٹ کے ساتھ ماضی قریب میں کیا کھلواڑ ہوا. صحیح, آپ دیکھیں کہ بزنجو صاحب الیکشن لڑ رہے تھے, اب مرحوم ہیں, اور صادق سنجرانی صاحب بھی لڑ رہے تھے چیئرمین سینٹ کے لیے.
اب بزنجو صاحب کے پاس 7 سے 8 ووٹ زیادہ تھے, ٹھیک ہے, اور بلکہ 10 ووٹ زیادہ تھے, اور صادق سنجرانی کے پاس 10 ووٹ کم تھے. لیکن صادق سنجرانی اب یہی پارٹی آتی جو اب حکومت میں ہے اور جو اخلاقیات کا درس دیتی ہے. صادق سنجرانی جو ہے وہ جیت گئی اور بزنجو صاحب ہار گئی. ٹھیک ہے, بزنجو صاحب ہار گئی. یہ میں اس کو بہت میں اوور ریٹ نہیں کر رہا, صحیح, لیکن سینٹ ایک ایسا فورم تھا آپ کے جو آپ کا پولیٹیکل سرکس ہے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے دانشور لوگ آتے تھے. اپراسی آپ خٹک صاحب کو دے کے, صحیح ہے, وہ باہر ہے, فرت اللہ بابر کو دے کے, عثمان کاکڑ کو دے کے, حاصل بزنجو صاحب کو دے کے, مرحوم ہے ابھی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب آپ دیکھیں, اس نے گزشتہ کئی مہینوں میں کوئی اچھی تقریر نہیں کی جو اس کا ٹون تھا. تو آپ اب دیکھیں کہ آپ کے سینٹ میں کون آئے ہیں, آپ کے سینٹ میں ٹھیکیدار آئے ہیں, صحیح ہے, اس کے علاوہ کنسٹرکٹر گروپس آئے ہیں, صحیح بات ہے, جو تعمیرات کا کام کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ لوگ آئے ہیں, ٹھیکے لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سینٹ میں بالوں کے پیوندکاری کے سرجنز آ گئے ہیں, آپ کے سینٹ میں اسکن کے ڈاکٹرز آ گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھے یا برے, سینٹ ایک ایسا فورم ہے جس میں ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, لیکن آپ پورا دیکھیں کہ آپ کو اپنی سینٹ میں اب وہ تقریریں نہیں ملتی, آپ کو وہ دانشور نظر نہیں آتے. سینٹ ایک مضبوط باڈی ہوتی تھی, ایک مؤثر آواز ہوتی تھی. فرت اللہ بابر صاحب کے ٹائم میں دیکھے, اپراسی آپ خٹک صاحب کے ٹائم میں دیکھے, ہیومن رائٹس کمیٹی کتنی اہم تھی, سینٹ کے اجلاس کتنے مطلب کتنے جاندار ہوتے تھے. تو یہ ایک سازش کی گئی اور سینٹ کو اتنا زیادہ لگژری کیا گیا. مطلب اب جو بندہ سینٹ الیکشن لڑتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں کم از کم اس وقت 30 کروڑ روپے ہونے چاہیے, اور ساتھ میں بیساکھیوں کا سہارا بھی چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے خیبر پختونخوا سے میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک سینیٹر جو کچھ پوائنٹ پہ رہ گئی, جنہوں نے باقاعدہ سینیٹرز ایم پی ایس کو خریدا اور انہوں نے 50 کروڑ روپے لگائے. وہ خود کہتا ہے, یہ میں نہیں کہتا, وہ میں خود ملا ہوں, وہ خود کہتے کہ انہوں نے 50 کروڑ روپے لگایا, وہ سینٹ کا الیکشن ہار گئے. اور پھر یہ بدقسمتی دیکھیں کہ وہ سینیٹر انہوں نے جرگے کیے, جن ایم پی ایس کو پیسے دیے تھے ان کو کہا کہ بھائی آدھے پیسے واپس کرو, میں ہار گیا. تو جو پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ ہے, آپ یہ بڑا عجیب ہے. مطلب جو اقلیتوں کے سیٹوں پہ آئے ہیں, آپ دیکھیں کہ اس کے کیا کنٹریبیوشن ہے سوائے کچھ لوگوں کے. صحیح, وہ بھی وہ لوگ آئے ہیں آپ کے اقلیتوں کے سیٹ پہ جو ان کے منظوری نظر ہے. صحیح, آپ دیکھیں کہ اب تک آپ نے سینیٹر, میں اس بات سے انڈورس کرتا ہوں کہ ہمایوں مومن ایک اچھی کمیٹی چلاتا ہے ہیلتھ کے, لیکن سینٹ میں آپ نے اس کی کوئی تقریر دیکھی ہے؟ ڈاکٹر زرقا کو دیکھے, اس کے علاوہ زیڈ کے بی کے مالک آ گئے. صحیح, تو یہ پورا آپ کا سینٹ کو جو ہے نا وہ پچاڑ کے رکھ دیا گیا. آپ کے سینٹ کو نا ایک ڈیڈ ہارس بنا دیا گیا کہ آپ کے سینٹ سے نہ اس طرح کی قانون سازی. ٹھیک ہے عبداللہ, تھوڑا سا پی اے سی پہ آ جاتے ہیں, آپ کی بات بجا ہے, لیکن اینی وے آج کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں وہ 2 اہم ڈائریکشنز ہوئیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور بھی خبر ہے, وہ بلوچ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میرا خیال ہے. جلدی سے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. دیکھو, اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ایک اہم سماعت تھی اور بلوچستان کے جو طلبہ ہے جن کا کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ کے کورٹ میں ہے. صحیح, اور وہ بار بار یہی ڈائریکشن دیتے رہے, لیکن ابھی تک کوئی اس کی سنوائی نہیں ہو رہی. ایک کمیشن بنا دیا گیا چیئرمین سینٹ کی زیر نگرانی, اس میں اچھے لوگ ہیں, لیکن اس کے کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے. ایک وفاقی کابینہ کی ایک کمیٹی بنا دی گئی مسنگ پرسنس پہ, اس پہ بھی اب تک کوئی اجلاس لون کے ہو رہے, لیکن اس کا کوئی آؤٹ کم ابھی تک نظر نہیں آ رہا. تو ہمارے پاس ماضی قریب میں, بلکہ ماضی 5 دہائی پہلے ہمارے ملک کے ساتھ ایک ہم سے بڑا ایک مشرقی پاکستان ہوتا تھا جو آج کل بنگلہ دیش کی صورت میں ہے. اور بلوچستان کے آپ دیکھیں کہ آپ جتنے رپورٹرز گئے ہیں, پختونخوا میں ریلیف کا کام ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, پنجاب میں ہو رہا ہے, بلوچستان کے لوگ بہت حد تک ان کے ریلیف کا کام متاثر ہے. تو جو بلوچ طلبہ ہے, جو نوجوان نسل ہے, ایک لڑکی نے خود کو حملہ کیا. ٹھیک ہے, شی واز اے ٹیررسٹ. بلوچ طلبہ بھی مانتے ہیں, بلوچستان کے لوگ بھی مانتے ہیں, ان کی فیملی بھی مانتی ہے کہ وہ ٹیررسٹ تھی. انہوں نے ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھایا, خودکش کیا, آئین کی خلاف ورزی کی اور انسانیت کو نقصان پہنچایا. یہ اس کا جرم ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ بلوچستان چھوڑ کر باہر ملکوں میں گئے اور دوسرے ممالک سے فنڈز لے کے بلوچستان میں جو ہے وہ دہشت گردی کر رہے, وہ جو ہے وہ کسی صورت قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, کلبھوشن یادیو کسی صورت قبول نہیں ہے. لیکن وہ طالب علم جو
اگر وہاں ہوتے تو خدا نخواستہ وہ کسی بھی بلوچ عسکریت پسند گروپ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اگر آ رہے اور یہاں پہ پڑھ رہے تو آپ اس کو شہری ہونے کا احساس دلائیں، آپ اس کو پاکستانی ہونے کا احساس دلائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھ کے آتا ہے، جو اسلام آباد کی یونیورسٹی میں پڑھ کے آتا ہے اور واپس جا کر وہ بیلے میں شامل ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگائے اگر اس ملک کو بچانا ہے، وی آر مور پیٹریوٹک، وی آر مور سنسیئر ٹو دا کنٹری. جو لوگ پالیسیاں بناتے ہیں پتہ نہیں اس کے وہ بہرے ہیں، آندھے ہیں، گونگے ہیں، اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اگر ایک خاتون نے خود کو حملہ کیا، اس نے جرم کیا، لیکن آپ سارے بلوچوں کو فیروز بلوچ کا کیس دے کے آپ اٹھا رہے ہیں، تو آپ بلوچوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچے وفاقی دارالحکومت میں، ایک محفوظ وفاقی دارالحکومت میں بھیج رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور آپ اس کو اغوا کرتے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی ختم ہو سکتی ہے؟ آپ کسی کے دل پہ جھنڈا لگا کے وطن کی محبت نہیں ڈال سکتے. آپ کو اپنی پالیسیز اور اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی، تب ہی کوئی ممکنات ہو سکتی ہے کہ آپ بلوچوں کو سینے سے لگائیں کہ جو ہوا ہے، جو ہیومن رائٹس میسو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے اس پہ معافی مانگتے ہیں، یا وہ غلطی میں ہوئی، ایک نئے سرے سے اس ملک کو لے کے چلتے ہیں آئینی طریقے سے، جس کا ہر کسی کا ایک پیرامیٹر ہے. تو آج بڑا مایوس کن تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بڑے مایوس تھے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ بلوچوں کو اٹھاتے وفاقی دارالحکومت سے، پھر اس کا پتہ نہیں ہوتا. آپ وہ ہاسٹلوں میں رہتے، آپ اسے ہراساں کرتے، وہ بازاروں میں آتے ہیں، آپ اس کی چیزنگ کرتے. اس طرح نہیں چلتا چیزیں. ٹھیک ہے. تو عبداللہ تھینک یو سو مچ. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ملک سے یہ مایوسی جو ہے اللہ کرے ختم ہو جائے، اور ہمارا یہ ملک جو ہے ایک صحیح ڈگر پہ چلے، اور کچھ ترقی، ہم پروگریسو طور پہ آگے بڑھیں. تو آج کے لیے ویورز اتنا ہی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور مزید بھی جو خبریں ہوں گی، تجزیے اور تبصرے جو ہیں، میں اور عبداللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. لیکن ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ بھی کیجئے، اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجئے. ہم آپ کے جوابات دیتے رہیں گے. لیکن فی الحال پارلیمنٹ ہاؤس سے اتنا ہی. ثاقب سعید اور عبداللہ محمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.